السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ سب سے پہلے تو معذرت، آج کی ایپیسوڈ میری لیٹ ہو گئی، بلکہ کافی زیادہ لیٹ ہو گئی۔ ہوا کچھ ایسا کہ 6 بجے ہماری لائٹ نے دفع ہونا تھا اور وہ دفع ہو گئی، اس کے بعد واپس آئی ہی نہیں۔ میرا موبائل تھا صرف 21% چارج، تو میں نے اس کو بولا بھائی کو کہ اس کو لے کر جاؤ اور دکان پر اس کو چارج لگا دو۔ بھائی لے تو گئے، لیکن جب وہ روزہ کھولنے کے لیے گھر واپس آئے تو فون لانا بھول گئے۔ تو اب نہ تو وہ مجھے فون لا کر دے اور نہ ہی میں ایپیسوڈ ریکارڈ کروں۔ لکھ تو میں نے صبح ہی لی تھی، لیکن پروف ریڈنگ بھی نہیں کی تھی، کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ تو پھر میں نے بھائی کی منتیں کی، ترلے کیے، تو بھائی جا کر اب بھی تقریباً 10:45 بجے ریڈی ہوئے فون لانے کے لیے۔ پھر ہم لوگ گئے، وہاں سے فون نکالا اور تالا شالا لگاتے واپس آتے ہوئے ہمیں اتنا ٹائم لگ گیا۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ لیٹ ہونے کی کہانی۔ آج تھوڑی ڈیفرنٹ تھی نا، کیونکہ روز وہ بجلی والے بہانے بنا کر میں بھی تھک گئی تھی، تو آج مجھے بھی کچھ نیو مل گیا بتانے کے لیے۔ تو یہ ہوا کہ 6 بجے ہماری لائٹ گئی، تو میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ میں 7 بجے تک، جب تک لائٹ واپس آتی ہے تب تک میں ریکارڈنگ کر لوں گی۔ تو یہ جو میرا موبائل کی چارجنگ کم ہو گئی نا، تو گھر پہ تھا نہیں سسٹم، تو بھائی نے آنا تھا ویسے بھی آدھے گھنٹے میں واپس افطاری کے لیے، تو میں نے دے دیا بھائی کو فون، اور جب تک بھائی واپس آئے تب لانا بھول گئے۔ تو اب میں 11 بجے فون واپس لے کر آئی ہوں اور اب میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں۔ تو چلیں باتیں بعد میں، اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ رشتہ دارم قسط نمبر 109، تحریر عریشہ۔ گولی چلتے ہی فضا میں خاموشی چھا گئی، اور پھر اس کی چیخ بلند ہوئی جس کے ہاتھ پر گولی لگی تھی۔ بھائی جان، بہت ہلکے میں لے رہے ہو تم۔ تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ جو شخص میری جان لینا چاہتا ہے، اس کے آدمی سے ملنے کے لیے میں اکیلا آؤں گا؟ میرا دماغ اتنا بھی خراب نہیں ہے۔ آؤ تمہیں ملواتا ہوں اصلی اسد خان سے، میرا مطلب ہے اصلی اسد سے، اور اس کے پاس نا ID کارڈ بھی ہے، کیونکہ شاید تم یہ نہیں جانتے کہ آرمی آفیسر کو آگے پیچھے کہیں پر بھی پوسٹنگ کے لیے ID کارڈ کی ضرورت پڑتی ہے، اور تم کوئی بہت ہی بڑے جاہل اور غیر ذمہ دار ہو۔ آج کل سفر کرنے سے پہلے عام آدمی بھی اپنا ID کارڈ اپنی جیب میں رکھتا ہے۔ چلو اب عقل آ گئی ہوگی، آخر اتنا سمجھایا ہے میں نے تمہیں۔ دارم اور سنان کو ان کی طرف بڑھتے دیکھ وہ اس کو بولتا، خود بھی قدم دارم سائیں کی جانب بڑھا چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی، یقیناً گولی اسی نے چلائی تھی، کیونکہ وہ شخص اس پر گولی چلانے والا تھا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا یہاں خطرہ ہے، لیکن تم تو میری بات سمجھ لو، ایسا ممکن ہی نہیں۔ کیا سنان پاس آتے ہوئے سخت لہجے میں گویا ہوا، جبکہ وہ مسکرا کر کندھے اچکا گیا۔ میرے ساتھ نا زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور دارم صاحب، اس کا کام تمام کر کے گھر میں میری عدالت میں حاضری دیجیے گا۔ آپ کا علاج تو میں کروں گا۔ وہ ہاتھ ملتے ہوئے اسے دیکھ کر بولا تو سارم سر جھکا کر رہ گیا، یقیناً اس کی الماری سے ڈبہ نکالتے ہوئے اس کی ID کارڈ اور آئیڈینٹی فائل کو دیکھ چکا تھا۔ اسے اپنی بے وقوفی پر شدید غصہ آیا۔ ساحر کسی ایک چیز پر کبھی دھیان نہیں دیتا تھا، وہ ہر چیز کو بہت غور سے دیکھتا اور سمجھتا تھا۔ اس نے یہ بات کیوں نہیں سمجھی کہ جب وہ اس کی الماری سے ڈبہ نکال سکتا ہے تو وہاں موجود ہر چیز دیکھ سکتا ہے۔ یقیناً اس نے ایک نظر نہیں ڈالی تھی، بلکہ اس کے پرس کو پورا کا پورا کھنگال ڈالا تھا۔ تبھی تو وہ اتنا ریلیکس تھا، ورنہ ایسی کنڈیشن میں تھوڑی بہت ٹینشن لینا تو بنتا تھا۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپاتے آگے بڑھ آیا تھا، جبکہ
جبکہ 2 آفیسر نہ جانے کہاں سے برآمد ہوئے تھے اور اس آدمی کو اپنے شکنجے میں لیے کھڑے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ یہاں پر اس کے علاوہ اور بہت سارے آرمی آفیسر تھے جو کہ ساحر پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ آرام سے اپنی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھ کر یہ سب کچھ دیکھنے لگا۔ اسے ان سب چیزوں کو دیکھنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ اسے آرمی آفیسر بہت پروقار اور قابل شخصیت لگتے تھے اور پھر ان وردیوں میں کام کرنے والا انداز بہت پسند تھا۔ یہ منظر اس کے لیے بے حد اہم تھا۔ تم گھر جاؤ ساحر سائیں، ہم یہ سب کچھ سنبھال کر ہی واپس آئیں گے۔ اپنا خیال رکھنا اور یہ لاکٹ لے جاؤ واپس۔ مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے تم اس کا خیال رکھ سکتے ہو۔ وہ لاکٹ اس کے حوالے کرتا، اس کا کندھا تھپ تھپاتے خود اس آدمی کے پاس کی طرف بڑھ گیا جو کہ ایک بار خودکشی کرنے کی کوشش کر چکا تھا۔ وہ فوج سے بچنے کے لیے یہ کام کیا کرتے تھے تاکہ فوج ان کا منہ کھولنے میں کامیاب نہ ہو سکے، لیکن شاید وہ یہ بھول گیا تھا کہ یہ پاکستان آرمی آفیسر تھے۔ ان کے ہاتھ سے بچنا آسان نہیں تھا۔ وہ لوگ جو ملک کے لیے دن رات ایک کر دیتے تھے، ان کے لیے ایسے مجرموں کو پکڑنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن ساحر کا ان سب نے باری باری آ کر شکریہ ادا کیا تھا۔ ان سب کو ساحر کی بہادری بے حد متاثر کر گئی تھی۔ سب نے ہی ساحر کی بہت تعریف کی تھی، جبکہ دارم سائیں سر فخر سے اونچا کیے اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا جو سچ میں بہت بہادر تھا۔ میں تھوڑی دیر اور یہاں رکنا چاہتا ہوں دارم سائیں، میں ان سب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بہت مزہ آ رہا ہے۔ کتنے اچھے سے یہ لوگ کام کرتے ہیں نا۔ میں بھی آرمی میں جانا چاہتا تھا لیکن سب کچھ تمہاری وجہ سے خراب ہو گیا۔ تم نے مجھے اپلائی نہیں کرنے دیا، ورنہ آج میں بھی ان میں سے ایک ہوتا۔ وہ افسوس سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ یہ خود تو آرمی کا ممبر بن گیا تھا اور اس کے لیے اس نے ساری پابندیاں لگائی تھیں۔ یہ الگ بات تھی کہ چاچو ہی ایسا چاہتے تھے کہ وہ ساحر کو سمجھائے کہ وہ اسے آرمی میں نہیں بھیج سکتے۔ وہ ان کا واحد سہارا ہے۔ انہیں بھی اپنے ملک سے بے حد محبت تھی، لیکن ساحر کو خود سے دور کرنے کا حوصلہ بھی خود میں نہیں پاتے تھے۔ ورنہ کوئی شک نہیں، ساحر ایک بہترین آفیسر بن سکتا تھا اگر وہ یونیفارم سے دور ہو کر اپنے ملک کے لیے اتنا سوچ سکتا تھا، تو پھر یونیفارم میں رہ کر تو اس نے کون سا ڈر روک سکتا تھا۔ وہ بہت حوصلہ مند اور بہادر انسان تھا۔ اسے اگر ملک کی حفاظت کے لیے چنا جاتا تو وہ ایک بہت بہادر اور قابل آفیسر ہوتا۔ تمہیں مزید یہاں رکنے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ بھی یہاں سے نکل رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھنا۔ وہ گھر میں کسی کو بھی، میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں، تمہیں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اور ہاں، میرے حساب کے لیے تیار رہنا۔ ویسے تمہارا حساب میں آج نہیں کروں گا، بلکہ لوٹ کر آنے کے بعد کروں گا۔ تم سے ناراضگی پکی ہے۔ اس چول انسان کو سب کچھ بتا دیا اور مجھے کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک نظر سنان کو دیکھتا بڑے افسوس سے بولا، شرم کر بے غیرت، 7 ماہ بڑا ہوں میں تجھ سے۔ اس نے غصے سے یاد دلایا، بیٹا تو اگر مجھ سے 7 سال بھی بڑا ہوتا تو اب بھی تیری اوقات یہی تھی۔ وہ اس کی آنکھیں دکھانے پر تو سنان نفی میں سر ہلا کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا دارم کے پیچھے چلا گیا۔ اس کا بھی بس اتنا ہی تقریباً کام ہو چکا تھا۔ اب یہ سب کچھ دارم نے خود ہی سنبھالنا تھا۔ شکر ہے وہ سب کچھ پہلے ہی سمجھ گیا تھا، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کافی آسانی سے اس آدمی کو قابو کر لیا تھا اور اس کی زبان کھولنے کے لیے اس کو اپنے ساتھ لے کر جانے والے تھے۔ یہ بھی خرید لیتی ہوں، ہو سکتا ہے وہاں کشمیر میں سردی ہو۔ اس نے ایک اور جیکٹ اٹھا کر اس کے حوالے کر دی۔ ارے یار، کشمیر میں اتنی سردی نہیں ہے، تم بیکار میں یہ ساری چیزیں خرید رہی ہو۔ کچھ اچھا سا لو نا، یہ سب کچھ بیکار ہے۔ ساحر تنگ آ کر
साहिर ने तंग आकर कहा। वो कब से सर्दियों के लिए स्वेटर जैकेट्स ले रही थी और यकीनन कश्मीर में इतनी सर्दी नहीं थी, लेकिन इसे लग रही थी। और ना ही नारायण कागान में, वहाँ मौसम बिल्कुल नॉर्मल था, तो ऐसे स्वेटर्स और जैकेट्स वगैरह लेना फजूल था। अरे नहीं साहिर साईं, आपको कुछ नहीं पता, वहाँ बहुत सर्दी है, मैंने वीडियोस में देखा है, बर्फ़ भी गिर रही है। इतनी ज़्यादा सर्दी है कि आपको क्या बताऊँ। अभी तो मुझे लग रहा है कि हमने कम लिए हैं, मुझे तो और भी ज़्यादा गर्म कपड़े लेने चाहिए। वो इसे समझाते हुए बोली, तुमने पता नहीं कौन से ज़माने की वीडियो देखी है, ये देखो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है वहाँ का। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम गर्म में वाले कपड़े ले लो ताकि हमारे लिए आसानी रहे। मोबाइल इसके सामने करता वो टेम्परेचर दिखाने लगा। ये क्या साहिर साईं, यहाँ पर तो गर्मी दिखा रहे हैं, लेकिन वो कश्मीर है, वहाँ इतनी गर्मी कैसे हो सकती है। वो इसे देखकर अफसोस से कहने लगी। वो तो सच में ये सोच रही थी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई होगी, बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगी। इसने तो सना को भी फ़ोन करके बता दिया था कि वो हनीमून पर जा रही है, और वो भी कश्मीर। और सना ने भी तो आगे से यही कहा था कि कश्मीर में काफ़ी ठंड होगी। मेरी जान, कश्मीर किसी दूसरे मुल्क में नहीं है, वो भी पाकिस्तान में ही है। आजकल वहाँ पर भी नॉर्मल मौसम है। इस वक्त ना ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा सर्दी। कराची के मुकाबले में कह सकते हैं कि वहाँ गर्मी कम होगी, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि इतनी सर्दी हरगिज़ नहीं होगी कि ये सब कुछ हमें साथ लेकर जाना पड़े। इसीलिए अब नॉर्मल शॉपिंग करो, और ऐसी शॉपिंग करना जो सिर्फ मेरे सामने पहन सको और मैं तुम्हारी दिल खोल कर तारीफ़ करूँ। वो आंखें बंद करता इसके कान के करीब बोला। ऐसा क्या लूँ जो सिर्फ आपके सामने पहनूँ? साहिर साईं, मैं तो अच्छे कपड़े लेती हूँ जो सबके सामने पहन सकती हूँ, अब आपके लिए क्या अलग से कपड़े बनवाऊँ? वो हैरान होती इसे देखने लगी। हाँ, हस्बैंड के सामने पहनने के लिए अलग किस्म के कपड़े होते हैं, वहाँ सामने देखो, इस तरह के कपड़े सबके सामने पहने जा सकते हैं। इसने सामने की जानिब इशारा किया तो सामने देखते ही जाविश फ़ौरन निगाहें फेर गई। अस्तग़फिरुल्लाह, दिमाग ख़राब हो गया है आपका, ऐसे तो वो गोरियाँ कपड़े पहनती हैं। अल्लाह अल्लाह, पाकिस्तान में भी आने लगे हैं इतने वाहियात लिबास। तौबा तौबा, हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है? सब क़यामत की निशानियाँ हैं। वो सामने नाइटीज़ की तरफ देखते हुए कानों को हाथ लगाने लगी। और क़यामत की निशानी यही है मेरी मासूम लुमड़ी, ये लिबास सिर्फ शोहर के सामने पहना जाता है, शोहर को खुश करने के लिए। वो इसके कान के करीब बेहद कम आवाज़ में बोला तो इसने अफसोस से साहिर की जानिब देखा। तो क्या वो कपड़े पहनूंगी तो आपको खुशी होगी? वो इसे देखते हुए बोली। अंदाज़ ऐसा था कि साहिर का कहका बेसाख्ता बुलंद हुआ। हरगिज़ नहीं मेरी जान, तुम हर लिबास में खूबसूरत लगती हो। हाँ, लेकिन तुम वो पहनोगी तो मुझे ज़्यादा प्यारी लगोगी। नाइटीज़ के सेक्शन से आगे लगी साड़ीज़ के सेक्शन की जानिब इशारा करते हुए बोला। हाय, मुझे तो साड़ी पहननी आती ही नहीं। साहिर साईं, आपको प्यारी लगने के लिए मुझे वो तंबू बांधना ज़रूरी है? यूट्यूब से देख लेना। अगर यूट्यूब से देखकर शोहर को खुश करने के तरीके निकाल लेती हो तो फिर साड़ी पहनने में क्या कबाहत है? हाय अल्लाह, आपको कैसे पता चला? वो हैरानगी से पूछने लगी। पता चलने वाली क्या बात है डार्लिंग, तुम्हारे फ़ोन पर जो आईडी लगी है वो मेरी है। मैंने तुम्हारे फ़ोन पर अपनी ही आईडी लगाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम शोहर को खुश करने के तरीके ढूंढोगी। तो क्या आप मेरी आईडी अलग से अगर पता होता कि तुम शोहर को खुश करने के तरीके ढूंढोगी तो क्या आप मेरी आईडी अलग से बनाते? वो इसकी बात काटते हुए बोली। फिर तो मैं गलती से भी तुम्हारी दूसरी आईडी बनाने के बारे में नहीं सोचता, साहिर ने मुस्कुराते हुए कहा। आइंदा मैं हिस्ट्री डल कर दिया करूँगी। इसने खुद ही अपनी मुश्किल का हल निकाला था। मतलब कि तुम शोहर को खुश करने के तरीके ढूंढोगी? साहिर को हंसी आई। नहीं, मैं नहीं ढूंढूंगी। अब कभी भी आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, आपको खुश करने का कोई फ़ायदा नहीं। वो मुंह बनाते हुए बोली। अच्छा, तो मुझे खुश करने के बाद तुम्हें कोई फ़ायदा भी चाहिए? तो जान बताओ मुझे, तुम्हें कौन सा फ़ायदा चाहिए? मैं फ़ायदा पहुंचाने के लिए कुछ भी करूँगा, लेकिन तुम भी मुझे ये बताओ कि तुम्हारा फ़ायदा किस नौयत का होना चाहिए? वो मुकम्मल शरारती मूड में था। उफ साहिर साईं,
آپ بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں؟ مجھے کوئی فائدہ نہیں چاہیے، اور یہاں پر تو ہرگز کوئی فائدہ نہیں چاہیے، تو پلیز آپ مجھے سکون سے شاپنگ کرنے دیں۔ وہ اسے مسلسل باتوں میں لگائے ہوئے تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی میں کچھ نہیں کہتا، تم آرام سے اپنی شاپنگ کر لو، ہم فائدے اور نقصان کی ساری باتیں ہنی مون پر چل کر کریں گے۔ تم مجھے فائدہ پہنچانا، میں تمہیں فائدہ پہنچاؤں گا۔ اور اب بھی اسی موڈ میں بولا، جبکہ اس بار زاوش آگے سے کچھ نہیں بولی، اسے اپنی شاپنگ مکمل کرنی تھی۔ ساحر سائیں کہاں ہے؟ گھر نہیں آیا؟ دارم سائیں نے گھر میں قدم رکھتے ہی پوچھا۔ کل رات کو گھر واپس نہیں آ سکا تھا۔ اس نے صرف نور کو فون کر کے بتایا تھا کہ وہ رات کو گھر نہیں آئے گا تو وہ ثانیہ کو اپنے کمرے میں سلا لے۔ در نے بھی اس کی بات مان کر ایسا ہی کیا تھا، اور کل کے بعد اس کی واپسی ابھی ہوئی تھی۔ ساحر نے کہا تھا کہ وہ اس سے خفا ہے، اس کا خفا ہونا بنتا بھی تھا۔ اتنی بڑی بات اس نے اس سے چھپائی تھی اور سنان کو بتا دی تھی۔ یہ ہرگز چھوٹی سی بات نہیں تھی۔ وہ اس معاملے میں ناراض ہونا اس کا حق تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ اسے سمجھا لے گا، لیکن وہ اس سے لے کر کافی فکر مند بھی تھا۔ رات وہ بار بار فون کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ساحر نے خوب نخرے دکھائے، آگے سے اس کا فون بھی نہیں اٹھایا۔ ساحر تو صبح صبح ہی نکل گیا کراچی سے، اسے کچھ شاپنگ کرنی تھی اور پھر وہاں سے سیدھا فلائٹ کے لیے نکل جانا تھا، اور پھر 11 بجے کی فلائٹ تھی ان کی۔ اب تو وہ جہاز میں ہوں گے، اس نے تفصیل سے بتایا۔ اس کا مطلب وہ مجھ سے اتنا ناراض ہو گیا کہ وہ ملے بنا ہنی مون پر چلا گیا، اور اب یہ فون بھی نہیں اٹھا رہا، مطلب کہ آسانی سے منایا بھی نہیں جا سکتا۔ وہ پریشان ہوا تھا، جبکہ سنان بڑا خوش ہو رہا تھا ساحر کی ناراضگی پر۔ اس کی غلطی ہے سنان سائیں، اس نے تمہیں میری طرح پیار ہی نہیں کیا۔ میں نے کیسے تمہارے ایک ایک منٹ پر نظر رکھی، اور وہ اپنی زندگی میں مصروف رہا۔ اگر وہ بھی میری طرح تم پر نظر رکھتا تو وہ بھی جان جاتا کہ تم کیا ہو، تو پھر اسے بھی شکایت نہیں ہوتی کہ تم نے مجھے اپنے بارے میں بتایا اور اس کو نہیں بتایا۔ سنان خوش ہوتے ہوئے بولا، سنان سائیں ایک بات یاد رکھنا، تم میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہو کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم میرے بارے میں سب کچھ جانو۔ اگر میں ایسا نہیں چاہتا تو تمہارے لیے بھی میرے بارے میں جاننا آسان ہرگز نہیں ہوتا، اسی لیے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساحر سائیں جذباتی ہے، غصے میں آ کر کچھ بھی الٹا سیدھا کر دیتا ہے، اور میرا یہ راز کسی جذباتی انسان کے حوالے نہیں کر سکتا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں تم کافی ریلیکس اور چل مائنڈڈ ہو۔ اسی لیے تمہیں یہ بات بتاتے ہوئے مجھے فکر کرنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں تھی، اور یہی وجہ تھی کہ تم اس بات کو جان گے اور وہ نہیں جان پایا۔ اب جاؤ تم بھی آرام کرو، میں بھی ذرا آرام کر لوں، کافی تھکا دیا ہے اسد خان کے جنازے نے۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپاتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ سنان بھی خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا تھا۔ جانم سائیں اندازہ نہیں ہے تمہیں اس کمرے میں دیکھ کر مجھے کتنا سکون مل رہا ہے۔ میں یہ وقت تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، تمہارا چہرہ میرے لیے سکون سے کم نہیں۔ وہ اسے کمرے میں دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے اسے کہاں سے ڈھونڈنے میں اسے کتنا وقت لگے گا، لیکن وہ اسے کمرے میں دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ اس کے پاس آتے ہوئے وہ بس اتنا ہی بول کر اس کے لبوں پر جھکا۔ اس کا انداز شدت سے بھرپور تھا۔ میں نے تمہیں بہت زیادہ مس کیا۔ اس کے چہرے پر جا بجا اپنے لب رکھتے ہوئے وہ مدہوشی کے عالم میں بولا، جبکہ اسے یوں اپنے پاس آ کر یوں بے خود ہوتے دیکھ کر وہ خود بھی حیران ہوئی تھی۔ پھر اس کے قریب آ گئی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ کافی زیادہ پریشان تھا، اس کے ساتھ بھی کم وقت گزارتا تھا۔ آج کافی دنوں کے بعد در کو اس کا یہ انداز دیکھنے کو ملا تھا۔ کیا سچ میں آپ کو مجھے کمرے میں دیکھ کر اتنی خوشی ہو رہی ہے؟ وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالتی مسکرا کر بولی، اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ دل کر رہا ہے کہ تمہیں اپنے باہوں میں لے کر اتنا سارا پیار کروں۔ وہ مسکرا کر ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھکا۔ انداز ایسا تھا کہ وہ یہیں سے مزید اسے خود میں قید کر لینا چاہتا تھا۔ دارم سائیں یہ اچانک کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اسے بہکتے دیکھ کر وہ
پریشان ہوئی کیونکہ یہ وقت ہرگز صحیح نہیں تھا. ابھی دن کے 11 بج رہے تھے. اس کی غیر موجودگی میں بھی اچھے خاصے سوال پیدا ہو سکتے تھے اور پھر سب کی شرارتی نظریں اسے کنفیوز کر دیتی تھی. لیکن وہ کہاں کسی کی سنتا تھا. وہ تو اپنی مرضی کا مالک تھا. اس وقت بھی وہ اپنی مرضی ہی کر رہا تھا. آج اپنا کام تو ختم کر کے وہ بالکل ریلیکس ہو گیا تھا اور اب سارا وقت اپنی جانم سائیں کے ساتھ گزارنا چاہتا. تو پھر اس کی جانم اسے انکار کیسے کر سکتی تھی. سو گائز یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ نمبر 109. تو کل ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ 110 کے ساتھ. اور پلیز آپ لوگ ایکٹیو رہا کریں تاکہ میں کوشش کروں ڈبل ایپیسوڈ دینے کی. آپ کو پتہ ہے میں عید سے پہلے 115 ایپیسوڈ کرنا چاہتی تھی کیونکہ پھر میں 5 دن چھٹی کروں گی, یعنی کہ 5 دن تک میں ایپیسوڈ نہیں دوں گی. تو آپ لوگ پلیز تھوڑے سے ایکٹیو ہو جائیں تاکہ میں زیادہ ایپیسوڈ لکھنے کی کوشش کروں اور میرا 115 ہو جائے اور پھر صرف 15 ایپیسوڈ رہ جائیں گے آرام سے. مطلب کہ آج صرف 21 ایپیسوڈ رہتے ہیں ناول ختم ہونے والا ہے. تو آپ لوگ یہ بھی بتائیں کہ پہلے کون سا ناول شروع کرنا چاہیے, جنونیت یا پھر سانسوں میں اتر جاؤں. یہ دونوں ناول یوٹیوب اسپیشل ہیں تو صرف یوٹیوب پر ہی آئیں گے. تو آپ لوگ مجھے جلدی بتائیں کہ یہ کب سے سٹارٹ کرنے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اجازت. آج آلریڈی بہت زیادہ لیٹ ہو چکی ہوں, اس کو جلدی پوسٹ بھی کرنا ہے. تو ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ. تو اپنی رائٹنگ کو دے اجازت. اللہ حافظ.